अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनी पारस है और हालिया जो बारिशें हैं उनकी वजह से पूरा मुल्क मुतासर हुआ है और हर जगह तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। और कितनी तकलीफ़ की बात है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, डूब रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है, हर तरफ दरिया का एक मंज़र है, जहाँ तक नज़र जाती है दरिया ही दरिया नज़र आता है। उसमें बच्चे भी डूब रहे हैं, घर भी डूब रहे हैं, औरतें भी डूब रही हैं, मर्द भी डूब रहे हैं। कुछ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, किसी एक सूबे का, किसी एक इलाके का नहीं होता, पूरे सूबे का होता है, पूरे मुल्क का होता है। और उस पूरे मुल्क में जितने भी सूबे आते हैं, जितने भी इलाके आते हैं, जितनी भी जगहें आती हैं, उन सब पे नज़र रखना उसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब, उनको एक तो पता नहीं है, शायद उनकी नज़र से कुछ नहीं गुज़र रहा, या शायद देखा अनदेखा कर रहे हैं, या शायद उनको और अपने जो काम हैं वो ज़्यादा अजीज़ हैं। उनमें भी ज़ाहिर है उनके अपने मफादात हो सकते हैं और होंगे। अब आते हैं अपने सिंध में, क्योंकि हम सिंध में रहते हैं और मैं इस वक्त सिंध की बात करूँगी, सिंध को फोकस करूँगी। पूरा मुल्क तकलीफ़ में है, पूरे मुल्क की आवाम तकलीफ़ में है। और एक तरफ बेरोज़गारी, एक तरफ महंगाई, एक तरफ बच्चियों के रेप, एक तरफ घरों में खाने को कुछ नहीं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, ऊपर से ये बारिशें। अब लोगों का कहना है कि कुदरती आफत है, तो कुदरती आफत सिर्फ़ गरीबों पर ही क्यों आती है और क्यों होती है? अल्लाह तो सबके हैं, अल्लाह ने तो इस कायनात को तख्लीक किया है और अल्लाह को तो हर बंदा अपना प्यारा है। तो फिर पर्टिकुलर लोग ही क्यों उसकी नज़र होते हैं जो भी आफतें आती हैं? किस लिए? क्यों नहीं जो हमारे एमपीए, हमारे एमएनएज़, उनके घरों में पानी जाता? क्यों नहीं उनके घरों में या उनके बच्चे डूबते? अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों गरीबों की ही झुग्गियाँ टूटती हैं, गिरती हैं, उनके ही बच्चे पानी में डूबते हैं, माएँ देखती रह जाती हैं। कहीं कहीं माएँ डूब रही होती हैं, बाप डूब रहे होते हैं, बच्चे देखते रह जाते हैं। क्या किसी को नज़र आ रहा है? कहा जाता है कि जो हमारे पास डिटेल है, राशन मुहैया किया गया है, जो भी ज़िले के जो भी डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनको डिटेल दी गई है और उनको राशन दिए गए हैं। लेकिन जब उनसे राब्ते किए जाते हैं कि यहाँ ज़रूरत है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, हम लोग राब्ते करते हैं तो उनके या उनके असिस्टेंट के नंबर बंद हैं। हम लगे हुए हैं राब्ते करने में, ज़ाहिर है अपने हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राब्ते हो सके, लेकिन उनके नंबर बंद हैं। सबसे पहली वजह तो उसकी ये हो सकती है क्या है कि वो जो राशन के साथ साथ फंड्स भी मिल रहे हैं ना, ठीक है, जो भी इलाके मुतासर हुए हैं, ज़्यादा जो भी गांव देहात जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं उनको फंड्स भी मिले हैं, राशन भी मिला है, लेकिन उसका कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है और कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है, इसका फॉलोअप कौन लेगा? जो फॉलोअप लेने वाले हैं वो तो गाड़ी से नहीं उतर रहे, वो तो अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अपने प्रोटोकॉल में उन्हीं जगहों से बिना किसी से बात किए, बिना किसी से कुछ पूछे गुज़र जाते हैं। उनको तो एहसास भी नहीं होता। मैं सबकी ओवरऑल बात कर रही हूँ, सबकी, हमारे मिनिस्टर्स हैं या हमारे जो भी हुक्मरान हैं, मैं उन सब की बात कर रही हूँ। उनको यहाँ तकलीफ़ अभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि
کہتے ہیں نا کہ جو جہاں آگ لگتی ہے وہی گھر جلتا ہے، دھواں بھی وہیں اٹھتا ہے. تو باقی تو ہوتے ہیں تماشا دیکھنے والے، لیکن حکمران جو بھی ہوتا ہے، ایوانوں میں جو بھی جاتا ہے، وہ ہمارے ووٹ سے جاتا ہے، ہماری مرضی سے جاتا ہے. ہم ان کو ووٹ دے کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو کیا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ پتہ نہیں کتنی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ یا ہمارے مختلف جو واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، کتنی ایسی ویڈیوز جو دیکھ کر اندر کٹ رہا ہوتا ہے، اندر انسان مر رہا ہوتا ہے. خاص طور پر ہم جیسے جو لوگ ہیں، یا آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو حساس ہوتے ہیں یا جن کے پیارے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا تکلیف ہے. لیکن یہ جو نااہلی ہے حکومت کی، وفاقی حکومت کی، صوبائی حکومتوں کی، یہ جو نااہلی ہے، اس پہ ہم سب شرمندہ ہیں. ہم سب شرمندہ ہیں. ہم سب وہ جن تک ابھی تک ایسا کوئی پانی نہیں آیا. ہم اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں، ہمارے گھر اوپر ہے، پانی نہیں پہنچا، اور کھڑکیوں سے ہم جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں کہ جی بارش ہو رہی ہے، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، یہ دیکھیں جی اتنی بارش ہوئی ہے، اور جی ہم بارش میں گھوم بھی رہے ہیں، جی بارش میں ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کی تکلیف کا کیا جو بھگت رہے ہیں، جن کے گھروں میں راشن تک ختم ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں جو غریب طبقہ ہے، جو بالکل غریب طبقہ ہے، میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں. میں ان لوگوں کی بات بھی کر رہی ہوں جو ایک وائٹ کالر طبقہ ہے، جو کسی کو کہہ نہیں سکتا، جو کسی کو بتا نہیں سکتا. ان پر کیا گزر رہی ہے. غریب تو بیچارے پھر بھی پانی میں ڈوب رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اپنی چارپائیاں اٹھا کے پانیوں سے، یا اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے پانی سے گزر رہے ہیں. اپنے ڈوبتے ہوئے گھروں کو، چھوٹے چھوٹے جھگیاں جو ان کے ڈوبتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کچھ نہیں کہہ سکتے، مانگ نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے کہ ہم پہ کیا گزری ہے، ایسے بھی ہزاروں لوگ ہیں. تو خدا را رحم کریں، کیونکہ وقت کبھی بھی پھر سکتا ہے، اور کبھی بھی کروٹ بدل سکتا ہے. وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو مہربانی کر کے ہمارے جو حکمران ہیں، وفاقی حکومت کی بات بھی کر رہی ہوں، صوبائی جو ہمارے حکمران ہیں میں ان کی بھی بات کر رہی ہوں، اور میں ہر صوبے کی بات کر رہی ہوں، پورے ملک کی بات کر رہی ہوں کہ یہ جو تباہی ہے اس کو ذرا ادھر بٹھا لیجئے گا، ادھر، کیونکہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ ساری تباہی آپ کو ادھر محسوس ہوگی. یہ میرا یقین ہے. کیونکہ جب ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں اور دیکھ کر گزر جاتے ہیں نا، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، تو اس تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور ہم گزرتے ہیں. تو پلیز آنکھیں کھولے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. ذرا نظر دوڑائیں. لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں. تو جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کے جو اتنے بڑے بڑے اراضی پہ جو ان کے بنگلے بنے ہوئے، تو کیوں نہیں وہ ان لوگوں کو وہاں پر شفٹ کر سکتے ہیں نا. وہ ان کو جگہ دے سکتے ہیں جب تک صورتحال ٹھیک ہو، ان کو الٹرنیٹ دے سکتے ہیں. لیکن جب ڈی سی صاحب یا کمشنر صاحب یا جو بھی جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس موقع پر ہماری کالز ریسیو نہیں کرتے، ہمیں ریسپونڈ نہیں کر رہے، ہم ان سے لوگوں کے لیے ہیلپ مانگ رہے ہیں، وہ ہمیں ریسپونڈ نہیں کر رہے، اپنے فون ان کے بند ہیں. میں سب کی بات کر رہی ہوں، سندھ صوبے کی زیادہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں سندھ میں ہوں اس وقت. تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ان کو جو راشن ملا وہ کہاں گیا اس کا بھی کچھ پتہ نہیں. ان کو جو فنڈ ملے ان کا بھی کچھ پتہ نہیں. وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ اگر کوئی پوچھے گا تو ظاہر ہے جواب دینا پڑے گا، اور جب جواب دینا پڑے گا تو کیا جواب دیا جائے گا کہ بھئی آدھا تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، بلکہ آدھا سے زیادہ تو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. پتہ نہیں کب تک یہ صورتحال چلے گی، تو آدھا تو ہمارے گھروں میں ہے.
تو وہ کیسے بتائیں گے؟ ہاں باقی کچھ جو حصہ ہے وہ ہم نے بانٹ دیا ہے، اب وہ بانٹا ہوگا ان میں جو ان کے اپنے ہیں، جو ان کے اپنے کچھ متاثر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ صورتحال بہت کرٹیکل چل رہی ہے اس وقت۔ مہربانی کر کے میں ہاتھ باندھ کے التجا کرتی ہوں، عرض کرتی ہوں وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی کہ خدا را ملک پہ نظر کریں، عوام پہ نظر کریں، غریبوں پہ نظر کریں، لوگوں پر ذرا نظر ڈالیں۔ یہ جو باہر ملکوں میں آپ لوگوں کی جو میٹنگس ہے وہ چلتی رہیں گی، لیکن اگر انسان یہ جو غریب طبقہ ہے یا جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو اس وقت متاثر ہے وہ نہیں رہیں گے تو آپ کی یہ کرسیاں آپ اکیلے بیٹھ کے کس پہ حکمرانی کریں گے؟ اور ووٹ لینے کے لیے آپ نے تو پھر بھی آنا ہی ہے نا، تو ذرا اس کو بھی سوچے۔ تو مہربانی کر کے آنکھیں کھولے، مہربانی کر کے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ وقت لوٹ کے آتا ہے، کبھی کبھی تکلیف والا وقت بہت جلدی لوٹ کے آتا ہے، اور جب ہم دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کے اور گزر جاتے ہیں، آتا ہے وہ وقت جب وہی تکلیف ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو پلیز پلیز خدا کے لیے رحم کریں۔ اور قدرت کی، اللہ کی طرف سے ناراضگی تو اپنی جگہ، لیکن حکومتوں کی جو نااہلی ہے، جو ڈرینیج سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ پلیز آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، پلیز۔ صدائیں گل۔